جی میرے چہرے پر بہت زیادہ تکلیف ہے. یہ تکلیف جب میں 16 سال کی تھی جب سے، اور یہ میں نے بہت علاج کرایا لیکن لوگ علاج نہیں کر پائے. جی اور یہ تکلیف ایسی ہے کہ مطلب سمجھیے حکیم صاحب کہ میں ہر روز جیتی ہوں اور ہر روز مرتی ہوں. جی شدید اذیت ہے، بہت شدید. جی اس کے علاوہ بھی میرے اور بھی مسئلے مسائل ہیں حکیم صاحب. جی یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، لیکن میں نے جن لوگوں سے علاج کروایا تو جی ان لوگوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ میرے گھر میں جنات چوریاں کرتے ہیں، جی اور میری چیزیں جیسے میں موجود نہ ہوں تو گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، جی جی چوری ہو جاتی ہیں. میرے پیسے اور میری چیزیں کافی چوری ہوئے ہیں. اچھا جی تو اگر اسپیشلی میں گھر میں نہ ہوں، جیسے میں ابھی کچھ عرصے پہلے ملک سے باہر گئی تھی جی تو میری کچھ چیزیں پھر چوری ہو گئی. اچھا جی تو مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ جنہوں نے علاج کروایا ہے وہ چوری کرواتے ہیں جنات سے. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے جو تکلیف ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ میری صحت خراب ہو گئی ہے، ہاں جی اور میں بہت زیادہ جلدی بیمار رہنے لگتی ہوں، اور اتنی تکلیف کی وجہ سے میں بھائی کر گئی میرے. آپ سنیں میری بات کو. اور جی گزارش یہ ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے، میرا تو مشورہ جی. ہے کہ آپ انہی چیزوں کو کریں. گھر میں بعض اوقات ہوتا اچھا. یہ ہے کہ ایک ہی بندہ گھر میں وظیفہ تسبیح کر رہا ہوتا ہے. کیا جی. خیال ہے ایک بندہ اگر کھانا کھائے سارے گھر کا پیٹ بھر جائے گا؟ نہیں. لیکن وظیفے کی تاثیر یہ ہے کہ واقعی سارے گھر کے کام بنتے ہیں. یہ وظیفے کی تاثیر ہے کہ سارے گھر کے کام بنتے ہیں اور سارے گھر کے مسئلے حل ہوتے ہیں. تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے، جو کچھ میں نے آپ کو دیا ہے آپ اسی پہ توجہ، اسی کو دھیان دیں اور اسی کو مستقل مزاجی سے کریں. انشاءاللہ آپ کے کام بنے ہیں اور بنیں گے. مجھ سے وظیفہ نہ بدلیں. بعض اوقات میرے استخارے میں آ رہا ہوتا ہے کہ بہت کام بن گئے، بہت مسئلے حل ہو گئے، بہت مشکلیں دور ہو گئیں، یہ بات آ رہی ہوتی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جلدی چاہتا ہے، وہ کہتا ہے اس سے بھی بہتر ہو. اور واقعی ہونی چاہیے کہ دکھ تو ایک پل کا بھی نہیں سہا جاتا، لیکن میرا استخارہ جہاں کام کر رہا، پھر بھی دعویٰ نہیں کروں گا کہ اللہ کا علم کامل ہے، میرا علم کامل نہیں. جو میں نے دیا ہے مطمئن ہوں. آپ اس پہ ذرا توجہ بڑھائیں، اسی کو دھیان سے کریں. میرے استخارے میں جو سورہ مومنون کی آخری چارہ ہے، جو وظائف آپ کر رہے ہیں آپ دہرائیں نہیں، انہی پہ توجہ کریں اور انہی کو دھیان سے کریں. پھر ایک کام مزید اگر چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کریں، سورۃ رحمان ایک بار پڑھیں. جب فبأي آلاء ربكما تكذبان پہ پہنچیں تو صرف ایک بار سورۃ قریش پڑھیں اور اپنے مقصد کا تصور کرتے ہیں. 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار بھی پڑھ سکتے ہیں. 3 بار پڑھیں گے تاثیر زیادہ ہوگی. اس طرح ایک بار سورۃ رحمان پڑھیں. یہ عمل بہت طاقتور ہے، میں نے بہت آزمایا ہے. باقی وظائف جو کر رہے ہیں اسی سے انشاءاللہ نفع ہوا ہے اور فائدہ ہوا. جنت کی لذتیں تلاش کرنی ہے نا، وہ سورۃ رحمان میں موجود ہے. سورۃ رحمان میں اللہ نے 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے سورۃ رحمان سننے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جادو ٹوٹتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اور سورۃ رحمان پڑھنے سے اور سورۃ رحمان دیکھنے سے اور سورۃ رحمان کے تصور سے اور لفظ رحمان پڑھنے سے بھی حیرت انگیز نظام چلتا ہے. کتنے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے عصر کے بعد یا رحمان پڑھا، رب نے اولاد دی. مجھے بے شمار لوگ ملے ہیں کہ عصر کے بعد یا رحمان پڑھا، اللہ پاک نے جادو توڑ دیا اور اللہ نے اولاد دی. مجھے کتنے لوگ ملے ہیں آج تک کہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھا، اور جتنی دفعہ پڑھا گیا اللہ پاک جل شانہ نے جادو توڑ دیا اور اولاد ملی. ایک دفعہ سورۃ رحمان اور ایک ایک لفظ کے اندر کی کیفیت ایسی ہو، ایسی اندر اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے. ایک بار سورۃ رحمان. آج پوری دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں کینسر کا علاج سورۃ رحمان ہے، شوگر کا علاج سورۃ رحمان ہے، بلڈ پریشر کا علاج سورۃ رحمان ہے، جوڑوں کمر کے درد کا علاج سورۃ رحمان ہے. پاگل پن کے مریضوں کو پاگل خانے میں سورۃ رحمان سنوائی گئی، پڑھوائی گئی، ان کا پانی دم کر کے دیا گیا. اس کے حیرت انگیز رزلٹ ہیں. بڑے بڑے علم رکھنے والے، سائنس کی دنیا کا علم رکھنے والے سورۃ رحمان کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے. اس میں خزانوں کا تذکرہ ہے، اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں لذتوں کا تذکرہ ہے. سورۃ رحمان کے اندر خزانوں کا تذکرہ، نعمتوں کا تذکرہ سورۃ رحمان کے اندر ہے. سورۃ رحمان کا مطلب اس میں عظم ہے، سورۃ رحمان کا مقطع اس میں عظم ہے. جنت کی لذتیں تلاش کرنی ہے نا، وہ سورۃ رحمان میں موجود ہے. سورۃ رحمان میں اللہ نے 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے.
24 نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ اس لیے سورۃ رحمان سننے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں، جادو ٹوٹتا ہے، مشکلات حل ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اور سورۃ رحمان پڑھنے سے اور سورۃ رحمان دیکھنے سے اور سورۃ رحمان کے تصور سے اور لفظ رحمان پڑھنے سے بھی حیرت انگیز نظام چلتا ہے۔ کتنے بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے عصر کے بعد یا رحمان پڑھا رب نے اولاد دی۔ مجھے بے شمار لوگ ملے کہ عصر کے بعد یا رحمان پڑھا، اللہ پاک نے جادو توڑ دیا اور اللہ نے اولاد دی۔ مجھے کتنے لوگ ملے ہیں آج تک کہ عصر کی نماز کے بعد سانس روک کے یا رحمان پڑھا، اور جتنی دفعہ پڑھا گیا اللہ پاک جل شانہ نے جادو توڑ دیا اور اولاد ملی۔ ایک دفعہ سورۃ رحمان اور ایک ایک لفظ کے اندر کی کیفیت ایسی ہو، ایسی اندر اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے، اترتی چلی جائے۔ ایک بار سورۃ رحمان۔ آج پوری دنیا کے ماہرین کہہ رہے ہیں کینسر کا علاج سورۃ رحمان ہے، شوگر کا علاج سورۃ رحمان ہے، بلڈ پریشر کا علاج سورۃ رحمان ہے، جوڑوں کمر کے درد کا علاج سورۃ رحمان ہے، پاگل پن کے مریضوں کو پاگل خانے میں سورۃ رحمان سنوائی گئی، پڑھوائی گئی، ان کا پانی دم کر کے دیا گیا، اس کے حیرت انگیز رزلٹ ہیں۔ بڑے بڑے علم رکھنے والے، سائنس کی دنیا کا علم رکھنے والے سورۃ رحمان کی طرف پلٹ آئے، لوٹ آئے۔ کیوں؟ اس میں خزانوں کا تذکرہ ہے، اس میں نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس میں لذتوں کا تذکرہ ہے۔ سورۃ رحمان کے اندر خزانوں کا تذکرہ، نعمتوں کا تذکرہ سورۃ رحمان کے اندر ہے۔ سورۃ رحمان کا مطلع اس میں اعظم ہے، سورۃ رحمان کا مقطع اس میں اعظم ہے۔ سورۃ رحمان میں کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سونا بھی ہے، پوشاک بھی ہے، اور ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے، ہر چیز ہائی لیول کی ہے، ہر چیز ایک بہترین درجے کی ہے، ہر چیز، اور ہر چیز اعلیٰ سے اعلیٰ اسٹینڈرڈ کی ہے۔ جو سورۃ رحمان کو اس یقین سے پڑھے گا، تو اس لیے جس کی اولاد نہیں، جس کے پاس رزق نہیں، جس کے پاس مال نہیں، جس کی شادی نہیں ہو رہی، جو کسی چیز سے بھی خالی ہے، سورۃ رحمان پڑھنا شروع کر دے اسی نیت سے۔ روز ایک بار پڑھے، 2 بار پڑھ لے، پر اسی یقین سے پڑھے، اسی نیت سے پڑھے، انشاءاللہ سورۃ رحمان کی رحمت ہے۔ کیونکہ الرحمن وہ چیز ہے کہ صفت رحمان ایسے ہے کہ اللہ دنیا میں نہ ماننے والے کو بھی کھلائے گا، ماننے والے کو بھی کھلائے گا، کافر کو بھی کھلائے گا، مسلمان کو بھی کھلائے گا، اور ظالم کو بھی کھلائے گا، مظلوم کو بھی کھلائے گا۔ یہ صفت رحمان ہے، صفت الرحمن، یہ صفت الرحمن ہے۔ وہ یہ صفت رحیم ہے، وہ قیامت کے دن یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، کہ قیامت کا دن ہے کہ آج کے دن مجرم ممتاز الیوم ایھا المجرمون علیحدہ ہو جائیں۔ اس لیے اس صورت کو سننے میں بھی شفا، پڑھ کے پینے میں بھی شفا، اس کے پڑھنے میں بھی شفا، اور اس کے ایک ایک پلک پلک پل پل میں شفا ہے، اور ایک ایک چیز میں رحمت بھی ہے، فیض بھی ہے، اور خیر بھی ہے، اور شفا بھی ہے۔ پر اس کو جس کو یقین کی دولت ہو، اور یقین کی دولت کے لیے یقین کرنا ہی پڑے گا، اور یقین پہ محنت کرنی پڑے گی، اور یقین کی دولت پانے کے لیے مختلف حالات آتے ہیں، جو ان حالات کے ساتھ چلتا رہا اللہ پاک غیب سے پھر یقین کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ ایک بندہ مجھے ملا ایک سفر میں، وہ عمل بھی آپ کو بتاتا چلوں کہیں آپ کا عمل مجھ سے رہ نہ جائے، وہ آپ کی امانت ہے۔ وہ ایک دھاگا پڑھ کے دیتا تھا وہ بندہ، اور جس بیماری، بے اولادی، جس مسئلے کے لیے بھی وہ دھاگا ڈالتے تھے مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ اور وہ دھاگا بھی بتا، وہ کہتا تھا 7 نیلے دھاگے کی تار لے لیں اپنے قد کے برابر، جتنا قد ہے نا، ایک دھاگا، دوسرا دھاگا، ایسے 7 دھاگے ناپ لیں، ان کو 7 کو اکٹھا کر لیں، نیلے دھاگے، نیلا دھاگا، 7 دھاگے لے لیں، اور وہ 7 دھاگے لے کے اس میں گرے دیتا تھا، ہر پڑھتا تھا پھر گرا دیتا تھا، پڑھتا تھا پھر گرا دیتا تھا، پھر پڑھتا تھا گرا دیتا تھا، ایسے 3-4 منٹ کے اندر پڑھ کے نا وہ دے دیتا، کہتے لے جا۔ اور جو بندہ بھی گلے میں وہ دھاگا ڈالتا تھا، بے اولاد کو کہتے تھے کمر میں باندھیں، ایک مرد کے لیے ایک عورت کے لیے، اگر مرد نہیں کرتا تو صرف عورت، اور جن کے دوسرے مسائل ہوتے تھے ان کو کہتے ہیں گلے میں ڈال دیں، مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ بتاتا نہیں تھا کیا پڑھتا ہے، کیا تھا بس کلام الہی ہے، کلام الہی، میں نے 30 پارے ہیں کلام الہی کے تو 30 پاروں میں کچھ بتا رہے ہیں، اللہ کے باپ تو خود شہنشاہ ہیں، آپ کے پاس کون سی کمی ہے،
کچھ ہم فقیروں کے پاس بھی رہنے دیا کریں. یعنی بتانا نہیں میں نے اس کو کئی دفعہ عرض کیا کہ میں نے کہا اللہ کا بندہ بتا دے کیا کلام ہے. کہنا نہیں میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اگر یہ ملے گا تو میں تیرے بندوں کو امانت دوں گا اور یہ میں امانت ان تک پہنچاؤں گا. اچھا قدرت کا نظام دیکھیں, اس سے شیٹی کا ہو گیا ایک نسا, یہ ایک پاؤں میں درد ہوتا ہے, ایک درد بڑا خطرناک درد ہوتا ہے. اس نے بڑی کوشش کی بہت زیادہ, علاج معالجے درد انجیکشن گولیاں ٹونے فلاں ٹھیک نہ ہوا. مجھے ایک دفعہ کہنے لگا, میں نے کہا تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دفعہ بڑی تکلیف میں تھا, ہائے 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 کیا ہوا, میں تکلیف کہنا آپ علاج نہیں کرتے. میں کہا وہ دم دے تیرا علاج کرتے. میں کہا دم دے اور یاد رکھ پہلے آزماؤں گا, اور اگر تو نے دم میں گڑبڑ کی علاج نہیں ہوگا میں تیرا علاج نہیں کروں گا. کیا دم کرتا ہے, کہنے لگا مرشد معافی علاج کا. میں کہا نا وعدہ یہی ہے, پہلے دم دے, 7 دھاگے کے تاروں پہ کیا پڑتا ہے دے, پھر میں اس کو آزماؤں گا. اگر تو فائدہ ہوا ٹھیک, فائدہ نہیں ہوا پھر میں تجھے تیرا علاج نہیں کروں گا. اور میں کہا سچ پوچھے سورۃ الرحمن پڑھتا ہوں, ہر فابی آلاء ربکما تکذبان پہ گرا دیتا ہوں. وہی نام امانت آپ کو لوٹا دی. سورۃ الرحمن پڑھتا ہوں اور جب آتا ہے نا فابی آلاء ربکما تکذبان, اس پہ گرا دے دیتا ہوں. اس کی مشکل, اس کی پریشانی, اس کا دکھ کا تصور لازم کرتا ہوں. بے اولادی ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی پریشانی ہے, اس کا تصور لازم کرتا ہوں. بس وہ کر کے میں وہ دھاگا دے دیتا ہوں, کہتا ہوں جا کے پہنو, اور کام ہو جاتا ہے. یہ نہ میں کہ ادھر میں تیرا کام کر دیتا ہوں. میں نے ایک تیز دھار, میرے پاس نوک چیز تھی, پاؤں کی رگ کو ایسے دبایا تو اس کی تھائی نکلی. میں نے اس کو تھوڑا سا ایسے مارا, وہاں سے کالا خون نکلا, بندہ ٹھیک ہو گیا. جب میں نے عمل سنا میں نے کہا ظالم آدمی, یہی عمل تھا. یہ عمل تو ہمارے بڑوں سے چلا آ رہا ہے, ہمارے اکابر سے, ہمارے اولیاء سے, صلحاء سے, اور میرے حضرت